السلام علیکم۔ قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہانیاں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پیغام پہنچا دیا، اب میں یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، سفر آسان ہوگا۔ جائے گی، کوئی بڑا گنہگار ہمارے ساتھ ہے۔ یونس کا نکلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی قرآنی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اندھیروں سے روشنی تک کا سفر ہے، جو بے صبری سے توبہ تک کا راستہ دکھاتی ہے، اور جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ اور ہر مشکل سے بڑی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی، اور اس معجزے کی جس میں ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی زندہ رہا اور وہاں سے اللہ کی مدد پا کر واپس نکلا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو زندگی میں کسی نہ کسی اندھیرے میں پھنس چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہیں اپنی قوم کو حق کا راستہ دکھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے دل پتھر بن چکے تھے، نہ بات سننا نہ ماننا، بلکہ مذاق اڑانا اور انکار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ کہانیاں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پیغام پہنچا دیا، مگر دل نہیں بدلے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا دل غم سے بھرنے لگا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب انسانی جذبات صبر پر غالب آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، بغیر اللہ کے حکم کا انتظار کیے۔ اب میں یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک نبی کا امتحان شروع ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی طرف بڑھے۔ سمندر اس وقت پرسکون نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، سفر آسان ہوگا۔ لیکن قدرت کے فیصلے خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جیسے ہی کشتی گہرے پانی میں پہنچی، آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی، لہریں بپھر گئیں، ڈوب جائے گی، کشتی بری طرح ہچکولے کھانے لگی۔ کوئی بڑا گنہگار ہمارے ساتھ ہے۔ ڈالیں گے، مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ جسے چاہے گا ظاہر کر دے گا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی بچ نہیں پائے گی۔ قرعہ ڈالنے کا فیصلہ ہوا، اور جب قرعہ نکلا، یونس کا نکلا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، حضرت یونس علیہ مجھے السلام مت روکو۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کے فیصلے کو قبول کیا اور خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جو ہی وہ پانی میں گرے، لہروں نے انہیں اپنے اندر سمو لیا، اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے سمندر کی گہرائیوں سے ایک بہت بڑی مچھلی نمودار ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا۔ لیکن یہ موت نہیں تھی، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اسی اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور دل پوری طرح اللہ کی طرف جھک گیا۔ وہاں نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی راستہ، سوائے اللہ کے۔ اور پھر اس اندھیرے میں ایک دعا گونجنے لگی،
वो दुआ जो क़यामत तक के लिए हर परेशान हाल इंसान की उम्मीद बन गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल यही दुआ पढ़ते रहे, न कोई शिकायत न कोई सवाल, बस आजिज़ी, तौबा और यकीन। मेरे रब का शुक्र। और अल्लाह ने अपने बंदे की दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को खुश्की पर छोड़ दे। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे लाकर छोड़ दिया। वो कमज़ोर थे, जिस्म में ताकत नहीं थी, लेकिन रूहुल्लाह की रहमत से भर चुकी थी। अल्लाह ने उनके लिए एक बैल उगा दी, जिससे उन्हें साया भी मिला और शिफा भी। कुछ वक्त के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा मजबूत हो गए और अपनी कौम की तरफ वापस लौटे। वही कौम बस लौटने का वक्त है। जिसने पहले इनकार किया था, अब तौबा कर चुकी थी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली थी अपने गुनाहों की तौबा कर दी और अजाब को टाल दिया था। ये अल्लाह की रहमत का एक और सबूत था। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर इंसान दिल से तौबा कर ले रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। तो अल्लाह समुंदर के अंधेरों से भी रास्ता निकाल देता है। अगर आज आप ज़िंदगी के किसी अंधेरे में हैं, किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को अपना सहारा बनाएं, क्योंकि जब मछली के पेट का अंधेरा अल्लाह की रहमत से रोशन हो सकता है, तो हमारी ज़िंदगियों के अंधेरे क्यों नहीं। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में यही दुआ ज़रूर लिखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐसी ही ईमान को ताज़ा करने वाली कुरानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।